قرآن مجید کا سورہ نمبر 51، سورہ زاریات۔ سورہ زاریات کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 51 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 67 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ زاریات ہے، جس میں ان ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے جو بادلوں کو منتشر کرنے والی ہیں، اور زاریات عربی میں منتشر کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں مختلف اقوام پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہونے کا ذکر ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان اقوام پر عذاب آگ، پانی، ہوا اور مٹی کی شکل میں آیا، جبکہ یہی عناصر زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں۔ صاحبان عبرت کے لیے اس میں واضح نشانی ہے۔ آیت نمبر 56 میں انسانوں اور جنوں کی خلقت کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان اور جنات کو صرف عبادت الہی کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ مفسرین کے مطابق جن و انس کی خلقت کا مقصد اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ جو شخص دن یا رات میں اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذاریات ذروا، ان ہواؤں کی قسم فالحاملات وقرا، جو بادلوں کو اڑا کر تتر بتر کر دیتی ہیں، فالجاریات یسرا، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، فالمقسمات امرا، پھر ایک ضروری چیز بارش کو تقسیم کرتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، کہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے ضرور بالکل سچا ہے، وان الدین لواقع، اور اعمال کی جزا سزا ضرور ہوگی۔ والسماء ذات الحبك، اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، کہ اے اہل مکہ تم لوگ ایک ایسی مختلف بے جوڑ بات میں پڑے ہو یؤفک عنہ من افک، کہ اس سے وہی پھیرا جائے گا جو گمراہ ہوگا، جو خدا کے علم میں پھیرا جا چکا ہے۔ قتل الخراصون، اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں بھولے ہوئے پڑے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔ یوم هم علی النار یفتنون، اس دن ہوگا جب ان کو جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون، اور ان سے کہا جائے گا اپنے عذاب کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ بہشت کے باغوں اور چشموں میں عیش کرتے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین، جو ان کا پروردگار انہیں عطا کرتا ہے یہ خوش خوش لے رہے ہیں، یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے۔ كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، عبادت کی وجہ سے رات کو بہت ہی کم سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور پچھلے پہر کو اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ وفی اموالهم حق للسائل والمحروم،
اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حصہ تھا۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور یقین کرنے والے کے لیے زمین میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تم میں بھی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہاری روزی اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ قرآن بالکل ٹھیک ہے جس طرح تم باتیں کرتے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں فرشتوں کی بھی خبر پہنچی ہے کہ جب وہ لوگ ان کے پاس آئے؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، تو کہنے لگے سلام علیکم، تو ابراہیم نے بھی علیکم السلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ جن سے جان نہ پہچان۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، پھر اپنے گھر جا کر جلدی سے بھنا ہوا ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے۔ فقربه إليهم قال ألا تأكلون، اور اسے ان کے آگے رکھ دیا، پھر کہنے لگے آپ لوگ تناول کیوں نہیں کرتے؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، اس پر بھی نہ کھایا تو ابراہیم ان سے جی میں ڈرے۔ وہ لوگ بولے آپ اندیشہ نہ کریں، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دی۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، تو یہ سنتے ہی ابراہیم کی بیوی سارا چلاتی ہوئی ان کے سامنے آئی اور اپنا منہ پیٹ لیا، کہنے لگی اے ہے ایک تو میں بڑھیا، اس پر بانجھ، لڑکا کیوں کر ہوگا؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، فرشتے بولے تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک حکمت والا واقف کار ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون، تب ابراہیم نے پوچھا کہ اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں، آخر تمہیں کیا درپیش ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وہ بولے ہم تو گناہگاروں قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل عليهم حجارة من طين، تاکہ ان پر مٹی کے پتھریلے کھرنجے برسائیں، مسومة عند ربك للمسرفين، جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے نشان لگا دیے گئے ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، غرض وہاں جتنے لوگ مومنین سے تھے ان کو ہم نے نکال دیا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، اور وہاں تو ہم نے ایک کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر پایا بھی نہیں۔ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں عبرت کی نشانی چھوڑ دی۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کے پاس کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون،
تو اس نے اپنے لشکر کے برتے پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو اچھا خاصا جادوگر یا سودائی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو لے ڈالا، پھر ان سب کو دریا میں پٹک دیا، اور وہ تو قابل ملامت کام کرتا ہی تھا۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک بے برکت آندھی چلائی۔ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، کہ جس چیز پر چلتی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ، اور سمود کے حال میں بھی قدرت کی نشانی ہے جب اس سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک خوب چین کر لو۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں ایک روز بجلی کی کڑک نے لے ڈالا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، پھر نہ وہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ بدلہ ہی لے سکتے تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور ان سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ بدکار لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمانوں کو اپنے بلبوتے سے بنایا اور بے شک ہم میں سب قدرت ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو بھی ہم نے بچھایا تو ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم ہی نے ہر چیز کی دو دو قسمیں بنائیں تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، تو خدا ہی کی طرف بھاگو، میں تم کو یقیناً اسی کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور خدا کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ، میں تم کو اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا تو وہ اس کو جادوگر کہتے یا سڑی دیوانہ بتاتے۔ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو ایسی بات کی وصیت کرتے آتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی سرکش۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے منہ پھیر لو، تم پر تو کچھ الزام نہیں ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیے جاؤ کیونکہ نصیحت مومنین کو تو فائدہ دیتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور آدمیوں کو اسی غرض سے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، نہ تو میں ان سے روزی کا طالب ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خدا خود بڑا روزی دینے والا، زور آور اور زبردست ہے۔
فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. تو ان ظالموں کے واسطے بھی عذاب کا کچھ حصہ ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کے لیے حصہ تھا، تو ان کو ہم سے جلدی نہ کرنا چاہیے. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. تو جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس سے ان کے لیے خرابی ہے.